یہ واقعہ ہے کمال کا، عروج کا، بلندیوں کا۔ یہ واقعہ ہے اسرا اور معراج کا۔ مکے کے گرم مزاج ریگستانی لوگوں کی جانب سے کئی سالوں تک دعوت دین کی راہ میں رکاوٹیں برداشت کرنے کے بعد طائف کے ٹھنڈے علاقے کی جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت لے کر پہنچے، تو وہاں کے لوگوں نے بھی آپ پر پتھراؤ کر دیا اور بہت بدتمیزی کی۔ فزیکل ٹارچر، مینٹل اسٹریس اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج پر بلا لیا۔ قرآن کریم کے 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے رات میں سیر کرائی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی کعبے سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تھی، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ معراج کا واقعہ قصہ خوانی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی میری زندگی کے لیے ہے۔ آج کی یوتھ جو اسکرین سے تو جڑی ہے مگر سکون سے کٹی ہوئی ہے، یہ واقعہ ایک خاص پیغام ہے اس یوتھ کے لیے۔ یہ ایک ریئلٹی چیک ہے، ایک ویک اپ کال ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کرا سکتا ہے تو کیا وہ آپ کو اور مجھے زندگی کے اندھیروں سے ایک لمحے میں نہیں نکال سکتا؟ کبھی کبھی حالات اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ سانس لینا مشکل لگتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں بدلے گا، مگر معراج ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ایک لمحہ انسان کی زندگی کی پوری ڈائریکشن بدل سکتا ہے۔ When everyone seems stuck, Allah can change everything over the night۔ طائف کے واقعے کے بعد ہونے والی معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری اسٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج ہم صرف نیٹ ورکنگ، پلاننگ، ریسورسز پر توجہ کرتے ہیں، انہی کا یقین رکھتے ہیں۔ معراج کی طرف توجہ تو کیجیے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ جب چاہے نا تو بغیر راستے کے بھی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ Not every breakthrough needs visible reasons۔ واقعہ معراج میں یہ علم ہے، یہ معرفت ہے، یہ خزینہ اور تسلی پوشیدہ ہے کہ صرف سبب پر نہیں بلکہ سبب کے ساتھ ساتھ سبب بنانے والے مسبب الاسباب پر بھی نظر رکھو۔ ہماری موجودہ نسل بڑی تیز ہے، بڑی اسمارٹ ہے، بڑی فاسٹ ہے، ریپڈلی چیزوں کو سمجھتی ہے اور ڈیل کرتی ہے، مگر بے چین۔ کیوں؟ کیونکہ رفتار تو ہے مگر ربط نہیں۔ اسپیڈ وداؤٹ اسپرچول کنیکشن لیڈس ٹو برن آؤٹ۔ اسرا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ سے جڑ کر رہنے میں ہے، ورنہ تو تیز دوڑ بھی تھکن بن جاتی ہے۔ پھر مسجد اقصی، یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی، معراج کے واقعے میں یہ امت کی اجتماعیت کی شناخت اور آئیڈینٹی ہے۔ اور مکے سے بیت المقدس تک کا سفر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان لوکل نہیں ہے، کسی حد میں بانڈ ہونے والا نہیں ہے، یہ گلوبل سوچ رکھنے والی قوم ہے۔ فیتھ کنیکٹس ہارٹس بیونڈ دی باؤنڈریز۔ اگر تم ایک زندہ امت کے بیدار فرد ہونا تو تم اکیلے نہیں ہو، تم ایک امت کا حصہ ہو جو اچھائی کی راہ میں کسی ملک، کسی زبان اور کسی کلچر کی پابند نہیں ہے، وہ کسی حد میں محدود نہیں ہے۔ معراج طائف کے زخموں کے بعد آئی، اس میں اللہ کا پیغام ہے، پتہ ہے؟ اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب دنیا چھوڑ دینا تب بھی رب چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا زندگی میں بہت کام آئے گی۔ اسرا اور معراج کے بعد امت کے لیے سب سے بڑا امتحان
یقین کا امتحان تھا۔ صادق و امین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی تھی اور انہوں نے سچائی کے ساتھ واقعہ معراج بتا دیا۔ اب اس پر یقین کامل رکھنا یہ امت کا فریضہ، اور اس کے خلاف بہت سے پروپیگنڈے ہو رہے تھے، مشرکین میں تبصرے ہو رہے تھے، لیکن کسی پہ بھی یقین نہیں کرنا تھا، یقین صرف حضور کی بات پہ کرنا تھا۔ آج بھی یہی امتحان زندہ ہے۔ ہر وائرل بات سچ نہیں ہوتی اور ہر سچ قبول کرنے کا نہیں ہوتا۔ ٹروتھ از ناٹ ڈیسائیڈڈ بائی ٹرینڈز۔ اسی آیت معراج میں ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی آیتیں دکھا دیں۔ اللہ سائنس دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ پابند نہیں کرتا، بانڈ نہیں کرتا، بلکہ بندے کو اختیار دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے بعد راہ حق پر ڈٹے رہنا اور استقامت پذیر رہنا منتخب کیا، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑ گئی۔ یہ چیز سوشل میڈیا کی لائف کے حوالے سے بھی بھرپور گائیڈ کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اسکرول کرتے وقت چوائس آپ کے پاس ہے، آپ نے کیا دیکھنا ہے۔ معراج سے پہلے مکہ اور طائف کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کے محبوب تھے جب لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اور اس میں یوتھ کے لیے ایک اسٹرانگ میسج ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ ویلیو از بلٹ بائی ویلیوز ناٹ ویوز۔ خود کو سوشل میڈیا کے لائکس سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے میجر کرنا سیکھیے۔ آسمانی معراج، مسجد اقصیٰ میں ہونے والی اجتماعی عبادت نماز کی جماعت سے شروع ہو کر امت کے لیے سلامتی کی دعا اور 50 سے 5 نمازیں کروانے کی آسانی پر مکمل ہوئی۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو حضور نے عرض کیا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ چیز دین کو ریچول نہیں، ایک لائف اسٹائل بنانا سکھاتی ہے۔ اسلام از ناٹ اے اسٹیٹس، اٹ از اے وے آف لائف۔ یہی بات انسان کو اسٹرانگ بناتی ہے اور بیلنسڈ بھی، کہ دین پوری زندگی کے لیے، آپ زمین پہ ہو یا آسمانوں میں ہو، امت کے لیے دل نرم رہنا چاہیے۔ اس آیت معراج کا آخری حصہ ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی آپ آن لائن ہو یا آف لائن، ایون انکوگنیٹو موڈ پر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہڈن نہیں ہے۔ اس بات سے ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں معتبر ہونے کے لیے سیلف کنٹرول سیکھنا ہے، انر ڈسپلن پیدا کرنا ہے کہ جب خدا مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو میں ہر وقت اس نظم کے ساتھ منظم رہوں جو نظم خدا میری زندگی میں دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ دوستو، اگر ایک رات میں مکے سے اقصیٰ تک جایا جا سکتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے ایک میسج رکھا ہے، اور وہ یہ کہ وہی خدا ایک لمحے میں آپ کو اور مجھے زندگی کے اندھیروں سے نکال سکتا ہے۔ بس کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ حالات نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا، لہٰذا معراج کا سبق یہ ہے کہ جس دل میں یقین ہو اس دل کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق معراج کا رستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش سیرت کو فالو کرتے ہوئے عروج کی راہوں پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔